Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. You are watching 786 English Point YouTube channel. I am Muhammad Shafiq. Today we will discuss poem number 14 from the book of poems BA English Part 1. This poem is about sleep and it is written by Edward Thomas and the name of the poem is Lights Out. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹس آؤٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے بجلی کا چلے جانا. اس کا مطلب ہرگز یہاں بجلی کا چلے جانا نہیں ہے. جس طرح سے ہم بٹن بند کرتے ہیں تو بجلی چلی جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ہماری آنکھوں کے نیچے اور اوپر جہاں پہ ہماری بھویں نکلی ہوتی ہیں ان کو ہم جب آپس میں ملاتے ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی روشنی باہر کی ہمیں نظر آنا بند ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے. لائٹس آؤٹ سے مراد ہے کہ دونوں بھووں والے حصے آنکھ کے اوپر اور نیچے والے جب بند ہوتے ہیں تو ہم نیند میں اتر جاتے ہیں. ایڈورڈ تھامس نے یہ نیند کے بارے میں لکھی ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سے کیا باتیں شیئر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو کم ٹو دی بارڈرز آف سلیپ. کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نیند کی سرحدوں پر پہنچ چکا ہوں. نیند کی تو کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی اوپر والی لائن اور نیچے والی لائن جس میں سے بھویں نکلی ہوتی ہیں، یہ ان کا ذکر ہے. یہ وہ سرحدیں ہیں. یہ جب دونوں سرحدیں اوپر اور نیچے والی آپس میں ملتی ہیں تو اس سے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان نیند کی سرحدوں پر آ گیا ہوں. مطلب کہ نیند اس کو آ رہی ہے اور اوپر والی اور نیچے والی بھووں والی جو اس کی لائنیں ہیں آنکھوں کی وہ آپس میں مل رہی ہیں. اچھا، پھر وہ کہتا ہے دی انفیتھمیبل ڈیپ فارسٹ، ناقابل پیمائش گہرا جنگل ہے. یعنی یہاں نیند کو تشبیہ اس نے جنگل سے دے دی، اور جیسے جنگل ناقابل پیمائش ہوتا ہے ویسے بھی نیند ناقابل پیمائش ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ نیند کیا ہے. یہاں نیند کی ڈیفینیشن اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، دا انفیتھمیبل ڈیپ فارسٹ، کہ نیند ایک ناقابل پیمائش گہرا جنگل ہے. اچھا، ویئر آل مسٹ لوز، جہاں سب اپنا راستہ کھو دیتے ہیں. یہاں آل سے مراد تمام بنی نوع انسان ہیں جو اپنا راستہ کھو دیتے ہیں نیند کے آنے پر. دیر وے، ان کا راستہ. دیر یہاں پھر یہ بنی نوع انسان کے لیے ہے کہ بنی نوع انسان کا راستہ ہاؤ ایور اسٹیٹ، تاہم سیدھا ہو اور وائنڈنگ یا بل کھاتا ہوا ہو. سون اور لیٹ، جلدی ہو یا دیر سے ہو. یہاں مراد یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان نیند کے جنگل میں ضرور اترتے ہیں. وہ اپنا راستہ کھو دیتے ہیں. ان کا راستہ چاہے بل کھاتا ہوا ہو، چاہے سیدھا ہو، چاہے جلدی ہو، چاہے دیر سے ہو. نیند کے جنگل میں انہوں نے اترنا ہی اترنا ہوتا ہے. دے کیناٹ چوز، یہاں انسانوں کے لیے پھر بنی نوع انسان کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن انسان اور بنی نوع انسان جو ہیں وہ انتخاب نہیں کر سکتے. کس چیز کا؟ کہ وہ نیند کو روک سکیں، نیند کے آگے کو پل باندھ سکیں، نیند کو کسی طرح سے سٹاپ کر سکیں. یہاں شاعر کی بے بسی بھی نظر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دے کیناٹ چوز، کوئی بھی انسان انتخاب ہی نہیں کر سکتا کہ وہ نیند کو روک سکے. اچھا، یہ تھا پہلا سٹینزا. دوسرے سٹینزے میں وہ کہتا ہے کہ مینی اے روڈ ٹریک، نیند کے اس جنگل میں بہت سی سڑکیں ہیں. جیسے کہ جنگل میں بہت سے راستے بنے ہوتے ہیں. دیٹ سینس دا ڈانس فرسٹ کریک، اور جب ڈان کہتے ہیں صبح سورج کی کرن نکلنے سے پہلے، اور اندھیرا ختم ہونے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ڈان کہتے ہیں. اور جب سورج کی کرن اس اندھیرے کے اندر پڑتی ہے، جو دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس میں جو فرسٹ کریک پڑتا ہے، کریک مطلب پھٹنا، جب صبح پو پھوٹتی ہے. مطلب یہ کہ جب سورج کی کرن، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت سے لے کر اپ ٹو دی فارسٹ برنک. فارسٹ برنک کہتے ہیں جنگل کا کنارہ، یعنی اس سے مراد شام کا وقت ہے کہ صبح کے وقت سے لے کر جب پو پھوٹتی ہے شام کے کنارے تک، یعنی جنگل کے کنارے تک، مطلب یعنی شام تک. صبح سے لے کے شام تک جو ہے ڈسیو دا ٹریولرز، دھوکہ دے دیتی ہے یہ نیند جب آتی ہے اپنے مسافروں کو. ٹریولرز کون ہے؟ یہاں بنی نوع انسان ہے. تو بنی نوع انسانوں کو صبح سے لے کے شام تک جب شام آتی ہے تو دھوکہ دے دیتی ہے یہ نیند. سڈنلی، پھر اچانک. نو بلرز، ان کی آنکھوں میں، بلرز کا مطلب ہوتا ہے دھندلا پن یا جالا نما چیز انسان کی آنکھ میں آ جانا. تو اچانک انسان کی آنکھ میں دھندلا پن آ جاتا ہے. اینڈ ان، اور اسی دھندلے پن میں دے سنک، بنی نوع انسان غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ سٹینزے میں اس نے نیند کی آمد کے بارے میں بات کی ہے. نیکسٹ سٹینزے میں وہ کہتا ہے کہ ہیئر لو اینڈس، جب نیند آتی ہے تو یہاں محبت ختم ہو جاتی ہے. ڈیسپیئر ایمبیشن اینڈس،
مایوسی اور خواہش بھی اختتام پذیر ہو جاتی ہے. آل پلیئر اینڈ آل ٹربل، ساری خوشی اور ساری تکلیف بھی نیند میں جب انسان جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. آل دو موسٹ سویٹ اور بٹر، اگرچہ بہت ہی کچھ میٹھا اور کڑوا یا تلخ، وہ بھی نیند کے جنگل میں جب انسان اترتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ہیئر اینڈز ان سلیپ دیٹ از سویٹر، یہاں نیند کے جنگل میں جب انسان اترتا ہے تو جو بہت میٹھا ہوتا ہے اس کے لیے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. دیٹ دین ٹاسک موسٹ نوبل، حتیٰ کہ جو انسان کے بڑے عظیم بلند عظمت بلندی والے جو کام ہوتے ہیں اعلیٰ نیکی کے، وہ بھی اختتام پذیر ہو جاتے ہیں. اگلے اسٹینزے میں وہ کہتا ہے کہ دیر از ناٹ اینی بک اور فیس آف ڈیئرسٹ لک، کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسا چہرہ نہیں، کوئی ایسے عزیز کا نظارہ نہیں، دیٹ آئی وڈ ناٹ ٹرن فرام ناؤ، جس میں شاعر کہتا ہے کہ آئی وڈ ناٹ ٹرن، کہ میں اب مڑ نہیں سکتا. جب نیند میرے آنکھوں میں آ کے غالب ہوتی ہے، جالا پیدا کرتی ہے، تو میں اس سے مڑ نہیں سکتا اب. فرام ناؤ ٹو گو ان ٹو دی ان نون، اس نامعلوم دنیا میں، اس نامعلوم جگہ پہ، اس نامعلوم جنگل میں جانے سے میں خود کو نہیں روک پاتا. یہاں پھر شاعر کی مایوسی ہے. آئی مسٹ انٹر اینڈ لیو الون، میں نے ضرور داخل ہونا ہوتا ہے چھوڑ کر سب کچھ، الون اور بالکل اکیلے. آئی نو ناٹ ہاؤ، میں نہیں جانتا کیسے. یہاں پھر شاعر کی بے بسی ہے. شاعر جیسے لگتا ہے کہ نیند کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، بٹ اٹ از ناٹ پاسبل دیٹ اینی مین کین control the sleep because it is a phenomena, it is an activity which is totally in the control of the creator of this universe, that means God. ہم اس کے آخری سٹینزے کی طرف چلتے ہیں. آخری سٹینزے میں شاعر کہتا ہے دی ٹال فارسٹ ٹاورز، اس میں اونچی اونچے چبوترے ہیں. نیند کے جنگل میں کون سے اونچے اونچے چبوترے ہوتے ہیں؟ یعنی شاید اس کے مراد یہ ہے کہ لمبی نیند. دا ٹال فارسٹ ٹاورز، لمبے جنگل کے چبوترے، یعنی جنگل میں تو لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں. تو یہاں پہ شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہاں شاعر یقیناً یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ لمبی نیند ہے، ہر کسی کی لمبی نیند ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی نیند ہوتی ہے، کسی کی مختصر نیند ہوتی ہے. اچھا، اٹس کلاؤڈی فلیگ، اس کے دھندلے پتے لورز نیچے جھک جاتے ہیں. درخت جب جتنا جنگل میں اونچا ہوتا ہے اس کے پتے نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جھکے ہوئے پتے جو دھندلے ہیں اس سے مراد ہرگز درخت کے پتے نہیں ہیں. کلاؤڈی، جب نیند آتی ہے ہماری بھویں جو ہیں وہ بھاری ہو کے، اوپر والی لائن جو ہے ہماری آنکھوں کی، اس میں جو بھویں ہوتی ہیں اس میں جب جالا سا آتا ہے نیند کا تو وہ بھاری ہو جاتی ہیں. فولیگ، اور جو بھویں ہیں اس کو اس نے پتوں سے تشبیہ دی ہے. فولیگ لوورز، اور وہ پتے نیند کے وزن سے جھک جاتے ہیں. اہیڈ، اور پھر اس کے آگے. شیلف ابو شیلف، تہ کے اوپر تہ ہوتی ہے. یہ اس سے کیا مراد ہوئی؟ بالکل ناقابل سمجھ ہے یہ بات. اس سے مراد یہ ہے کہ نیند کے اندر انسان شیلف ابو شیلف، تہ در تہ در تہ، یعنی نیند میں مختلف انسانوں کی نیند میں مختلف تہیں ہوتی ہیں، یعنی گرہیں ہوتی ہیں، اس کی گہرائی ہوتی ہے. اٹس سائلنس، یہاں نیند کو اس نے شاعر نے پھر خاموشی کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ نیند کی خاموشی. آئی ہیئر، میں سنتا ہوں. اینڈ اوبے، اور چپ کر کے اس کی فرما برداری کرتا ہوں. دیٹ آئی مے لوز مائی وے، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنا راستہ کھو دینا ہوتا ہے. اینڈ مائی سیلف، اور میں نے خود اپنے آپ کو اس نیند کے جنگل میں اتارنا ہوتا ہے. So my dear students and audience, this was the last stanza of the poem. You know, the sleep is very powerful, and the power of sleep is presented in this poem. And this poem tells us that sleep is uncontrollable. It is not in the control of man. Man cannot control it. It is in the control of God. لیکن شاعر کچھ جگہوں پہ مایوس محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے شاعر نیند کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے، which is not possible. اچھا، اب نیند ہے کیا؟ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نیند بنیادی طور پہ ہمارے دن اور رات کے درمیان 24 گھنٹوں کے درمیان نیند کا جو دورانیہ ہے وہ ہمارے جسم اور روح کے درمیان توازن قائم کر دیتا ہے. ہر انسان نے یہ تجربہ کیا ہے کہ دن بھر کی جو مشقت، محنت، تکلیف، دکھ، اذیت، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد انسان بالکل مساوی، برابر، ایکول ہوئی ہوتی ہے اس کی ہر چیز. تو یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ نیند ایک نعمت ہے. اٹس اے بلیسنگ آف گاڈ اینڈ وی شوڈ بی تھینک فل آل دا ٹائم.
for this blessing of God for human beings. So نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ خوش رہیں, اپنے آپ کو خوش رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. خدا حافظ.